دریافت فرمایا ہے کہ حرم کے سفر کے دوران دیکھا کہ لوگ شعر ابراہیم خلیل پر دوری سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور صف بندی صحیح نہیں ہوتی۔ 4، 6، 10 کی تعداد کی ٹولیاں ہیں اور بعض بہت پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی جب تک صف کا صف سے اتصال نہ ہو اور آواز بغیر سپیکر کے نہ پہنچے نماز نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو صفیں متصل ہیں وہاں تک پہنچا جائے۔ امام صاحب سپیکر پہ نماز پڑھاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، دور دور تک آواز گونجتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ سپیکر پر نماز پڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، کبھی کسی نے منع بھی نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ سے صفوں کے اتصال، صفوں کے آپس کے ملاپ میں جو سستی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں صف بندی ضروری نہیں ہے، صف کا صف سے متصل ہونا ضروری نہیں، ایک جنازے کی نماز اور ایک عید کی نماز، کہ اس میں 10-12 آدمی یہاں کھڑے ہو گئے، 10-12-15 وہاں کھڑے ہو گئے، تو جنازہ جس سے بھی پڑھا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک اصلاً جنازہ نماز نہیں دعا ہے۔ حتیٰ کہ امام نے جنازہ پڑھایا، کسی بھی وجہ سے امام کا جنازہ نہیں ہوا، یعنی اس سے پڑھایا تو نہیں ہوئی نماز، تو جس نے بھی پڑھ دی اس کی وجہ سے نماز جنازہ ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح عید کی نماز ہے، چونکہ جمع غفیر ہوتا ہے، اس سے اس میں بھی صفوں کے اتصال کی شرط نہیں ہے۔ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کا تفصیل مطلب یہ بتایا جاتا ہے، برائے مہربانی اس پہ براہ مہربانی کی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث میں یہ فرمایا ہے نا کہ لیس منا، یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کے برعکس کرنا فرض اور واجب کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ سیدھی سی بات، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ نہ دے بلکہ ایمانداری سے کام کرے۔ من غش فلیس منا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے رشتہ داری توڑی بغیر وجہ کے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھے مسلمان کو جو کام کرنے چاہیے تھے اس نے اس سے درجہ اور سٹینڈرڈ کم کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس کی تشریح کی ہے، اور شیخ نے اس میں لکھا ہے کہ اس کا کم سے کم درجہ واجب کا آ جاتا ہے، کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اس چیز سے بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں۔ مثلا یہ جو عورتیں بغیر کسی شرعی عذر کے وہ خلا مانگتی ہیں، ان کے متعلق بھی ایسے ہی الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے مطابق قاعدے اور طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ بات درست ہے کہ مسجد کے اندر اپنی ذاتی ضرورت کے متعلق سوال کرنے والے کو کچھ نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع تو فرمایا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا اور ایک دن کے لیے کپڑا موجود ہو، جب تک کوئی بڑی ضرورت اور نہ پیش آ جائے اس کے لیے مانگنا بھی جائز نہیں۔ مثلا بڑی ضرورت پیش آ گئی، پیشنٹ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، بڑی ضرورت پیش آ گئی، حادثات ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں تو مانگنے کا جواز نکلتا ہے، وگرنہ اس سے کم میں مانگنے کا جواز بھی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے لوگوں سے مانگنے سے بچتے رہنا، اور جس آدمی نے مانگنے کا باب کھول لیا اللہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ کا باب کھول دے۔ اسے ہمیشہ بچنا چاہیے مانگنے سے، بہت سخت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ پھر پوری زندگی کے لیے اس کے فقر و فاقہ کا باب کھل جائے گا، قرض اس سے الگ ہے۔
یا یہ کہ پبلک میں جو چندہ ہوتا ہے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے وہ ساری چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض مانگنا صبر کرے یہ نہ کرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب وہ آئے گا جو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لوگوں سے مانگتا رہا تو اس کا چہرہ نچا ہوا ہوگا، نچا ہوا یعنی چہرے کی ہڈیاں سامنے آ جائیں گی، بھیانک لگے گا۔ تو مسجد کے آداب میں سے بھی ہے کہ مسجد میں نہ مانگا جائے۔ البتہ اتنا ہے ہمارے زمانے میں چونکہ بہت مہنگائی اور اتنی چیزیں ہو گئیں تو کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے اور لوگوں کے گردن نہ پھلانگی جائے، شور شغب نہ ہو، تو ان چیزوں میں صرف اعلان کر دینا اور وہ بھی مسجد سے باہر چلے جانا یہ مناسب ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بجائے سختی کرنے کے اسے کہا جائے کہ بھئی آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں اور آپ کو لوگ وہاں دے دیں گے، نرمی سے سمجھا دیا جائے۔ سختی کریں گے نتیجہ یہ کہ لوگ مسجد آنا بھی چھوڑ دیتے۔ اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ بچوں کو پہلی صف میں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں مت روکو، اگر ڈانٹو گے تو بچے آئندہ مسجدوں سے ہی بھاگ جائیں گے۔ عقیقے میں بڑے جانور سے حصے بنانا، مثلا 3 بیٹے اور 1 بیٹی کو 7 حصے کر دیے جائیں، سہیل صاحب بالکل جائز ہے۔ 7 حصے ہو گئے، 3 بیٹے ہوئے نا تو 2 حصہ بیٹے کی طرف سے 6 ہو گئے، 1 بیٹی کا ہو گیا، 7 حصے ہو گئے، بالکل جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح کیے جائیں گے، تو اس حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ قربانی کے 5 حصے ہو جائیں، 2 حصے ڈال دیے عقیقے کے، 6 حصے قربانی کے ہو گئے، 1 عقیقہ کا ہو گیا، یا 6 حصے 3 بیٹوں کے عقیقے میں ہو گئے، 1 حصہ کسی آدمی نے اپنی قربانی کا، یہ سب صورتیں جائز ہیں مگر 7 حصوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ آفٹر ایوری فرسٹ جماعت آئی ایم ریسائٹ supplication and Muqtadi said آمین is it proven by حدیث؟ نوید صاحب ہمیں تو اس میں حدیث کی کوئی اصل نہیں ملی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اپنی انفرادی دعا مانگتے تھے۔ یہ جو جملہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آپ اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے، کبھی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام یہ اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، یہ تعلیم کے لیے تھا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ بھی بعض مرتبہ ثابت ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا خود دعا کے آداب میں سے ہے۔ سورہ رحمان میں جو آیا کہ یسألہ من فی السماوات، اور اللہ ہی سے مانگتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، کل یوم ھو فی شان، اور ہر دن اللہ کی شان عطا اور ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے ضمن میں بھی بعض لوگ احادیث کو لائے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور جن نمازوں کے بعد سنن موقدہ تھیں جیسے جمعہ ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے، گھر پڑھا کرتے تھے، کبھی مسجد میں بھی پڑھ لیتے تھے۔ امت بھی ہمیشہ ایسے ہی کرتی آئی، حتیٰ کہ لوگوں نے شکایت شروع کی اور ان کا گھر جائیں تو پھر بیوی بچے اور کام پڑ جاتے ہیں، سنتوں کا خیال دھیان مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت فقہا نے کہا چلو مسجد میں ہی پڑھ لیا۔ جیسے یہ وطر ہے، یہ کوئی مسجد میں تھوڑے ہی پڑھتا تھا، جتنے حنفی حضرات تھے یہ 20 تراویح پڑھتے تھے اور باقی جا کے گھر پڑھتے تھے اپنا وطر یا نوافل یا جو بھی پڑھنے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے کہا کہ وطر بھی مشکل ہو جاتے ہیں تو کہ اچھا پڑھ لیا کرو، چونکہ واجب ہے لہٰذا جماعت سے پڑھ لیا کرو۔ یہ فتوے اس طرح سے تبدیل ہوتے رہے۔ Is it sunnah to raise hands during دعا after prayers؟ جی یہ وہی سوال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرض نماز کے بعد فرمائی بھی ہے، بلکہ ایک آدمی جا رہا تھا اٹھ کے تو اسے بلایا اور فرمایا کام پورا کر لیا اور اجرت لیے بغیر جا رہے ہو، یعنی مثال سے سمجھایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔
اب یہ جو طریقے چل پڑے ہیں کہ خاص جملے رٹے رٹائے اور لوگ آمین کہتے رہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں بھی، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، ختم کرنی چاہیے یہ چیزیں۔ یوٹیوب پہ انبیاء علیہ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی فلمیں جو کافی حد تک حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں، حد الوسع امین صاحب اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے ان بزرگوں کی، ان چیزوں کی جو عظمت اور ہیبت اور تقدس ہے نا، وہ آہستہ آہستہ جاتا رہتا ہے، اور انسان انہیں اداکار اور اس طرح کی چیزیں سمجھتا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے ایسی چیزوں۔ بچے موبائل پہ جو کارٹون دیکھتے ہیں اس کے پیچھے میوزک ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایاز صاحب اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس مجبوری سے۔ وہ اصل میں بھی میوزک نہیں ہوتا، وہ تو جو اصل چیز دکھانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا، یہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے۔ اب بچوں کو گھر روک لیں گے تو یہ خواہشات محلے میں پوری ہو جائیں گی، اسی وقت پوری ہو جائیں گی، آپ کی آنکھ لگی اور پوری ہو گئی، کون روک سکتا ہے؟ جماعت کے اختتام پہ ایک شخص کو کب سلام پھیرنا چاہیے؟ سب سے بہتر تو رضوان صاحب یہ ہے کہ امام دونوں سلام پھیر لے اس وقت پھیرے، ہمارے زمانے میں سب سے اچھا یہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز ختم کب ہوتی ہے؟ ہمارے نزدیک السلام جو پہلا ہے نا، امام صاحب جو کہتے ہیں السلام علیکم، تو علیکم سے بھی پہلے السلام پہ نماز پوری ہو جاتی ہے۔ دو مسئلے ایسے ہیں جس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ امام جو اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تحریمہ، اسے قطعاً نہیں کھینچنا چاہیے، بڑی غلطی کرتے ہیں وہ امام، وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر جو کہا ہے تو یہ آپ امام نے جو را اس کی اکبر کی کہی ہے، اس سے پہلے مقتدی اللہ اکبر کہہ دے، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، چھٹی۔ اس لیے ہمیشہ امام کو چاہیے، اس کا فرض بنتا ہے کہ آہستہ بالکل مختصر کہ اللہ اکبر، بس۔ یہ جو اللہ اکبر یا اللہ اکبر، یہ سب طریقے فقہا نے سختی سے منع لکھے ہیں، تو کہتے ہیں مقتدی کی نماز ہی نہیں ہوگی اور وبال تم پہ آئے گا۔ اس سے امامت میں اپنی نماز پڑھتے ہوئے بھی تاکہ عادت نہ بھول جائے نا، اللہ اکبر بس کافی۔ اور یہی حال سلام کا بھی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہنا ہے، میم پہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ سمپل بات کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اگر وہ کھینچے گا السلام علیکم تو مقتدی جو پیچھے ہے یہ میم پہلے ادا کر لے گا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، پھر کھڑے ہو کے پڑھے۔ اس لیے ہم تو احتیاط اس زمانے میں، اگرچہ یہ فتویٰ حنفی فقہا کا نہیں شافعی فقہا کا، لیکن ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یار امام دوسرا سلام بھی جب پھیر لینا پھر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اتنا کرنا چاہیے کہ امام ایک سلام پھیرے پھر دوسرا شروع کرے تو پھر پہلا سلام پھیرنا چاہیے۔ یہ نماز کوئی کھیل نہیں ہے، یہ نماز اللہ کے حضور میں حاضری کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اور تابعین رحمہم اللہ کے متعلق لکھا ہے رنگ اڑ جاتا تھا اور ایسے ہیبت خدا کی طاری ہو جاتی تھی کہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، کانپ اٹھتے تھے کہ کس کے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ نے پوچھا نماز سے پہلے ناواقف آدمی، تب سے کہا حضرت آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، کیا خیریت؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا یہ زرد کیوں ہو گیا ایک دم سے رنگ؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں گا۔ تو اللہ کا استحضار، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور، پھر یہ تصور کہ اب مانگنا بھی ہے، اور ان کا علم، ان کی قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے، یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو ملا جلا کے انسان کی ہمت پڑتی ہے کہ کھڑا ہو۔
آپ نے سوال دریافت فرمایا بھیا یہ ڈیجیٹل سبسکرپشن کے بارے میں ہے، یہ صرف اخلاقیات کی چیزیں ہیں، اور اس کا قانونی پہلو یہ ہے کہ بغیر ادائیگی کے جو بھی فیس اس کی مقرر ہوتی ہے، اس فیس کی ادائیگی کے بغیر ان چیزوں کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ سائبر کرائم کے جرم میں بھی تو آخر یہ پہنچ کے آ جاتا ہے نا، تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں دخل دینے کی۔ اسی طرح ہندوستان سے چونکہ سوال آیا ہے تو آپ نے تحریر فرمایا کہ ایکٹ 2000 اس کے تحت کسی ڈیجیٹل سسٹم کی سیکیورٹی جو ہے وہ بائی پاس کرنا، اس کو بھی جرم سمجھا جاتا ہے، ہندوستان میں تو نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اصول کی بات ہے گورنمنٹ نے قواعد اور ضوابط مقرر کیے ہیں، ان قواعد اور ضوابط کا حد الوسع صحیح استعمال کرنا چاہیے، الا یہ کہ حکومت ظلم کرے۔ جیسے ہمارے دور میں ہمارے ملک میں ظلم برپا ہے، ہر شہری کا حق ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے، وہ نہیں ملتا۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے تعلیم دی جائے، ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کے لیے جاب کو مہیا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کے نتیجے میں اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے دیتے تو کچھ ہے نہیں، اور ٹیکس پہ ٹیکس آتا چلا جا رہا ہے تو میں نہیں ٹیکس دیتا، تو اس کے لیے بڑی سہولت موجود ہے، نہ دے ٹیکس، بلکہ وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے، لوگوں کو دے دے، حکومت کے ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں کے زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا، تو بادشاہ جو فوج تھی پکڑ کے لے گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا پیسہ جو ہم لوگ دیتے ہیں یہ بادشاہوں کی عیاشیوں پہ، شہزادوں کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے، میں تو کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ بادشاہ کو یہ پیسہ دینا جائز ہے۔ چنانچہ انہیں قید کر دی، کئی سال قید رہے، لیکن فتویٰ انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ تو یہاں پر آپ کو ہندوستان میں حکومت سہولتیں دیتی ہے جو بھی قاعدے اور طریقے کے مطابق، تو اس کے قوانین بھی عارف صاحب نہیں باطل قرار دیے جا سکتے، نہیں توڑنا چاہیے۔ I am very fond of reading books by the grace of Allah, whether it is Islamic or non-Islamic books. But when the love of Allah dominates, I don't find any importance of His knowledge in front of love of Allah. So my question is whether knowledge is greater than love or love is greater than knowledge. بھیا جب محبت ہو گئی نا تو پھر ایسے سوالات نہیں پوچھتے، محبت خود راستہ بتاتی ہے، محبت خود طریقے بتاتی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت بیعت ہو گیا ہوں، ذکر اذکار ہیں، فرمائیں تو نوکری چھوڑ دوں؟ غالباً حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے یا یہ فرمایا کہ کرتے رہو۔ تو انہوں نے جب خود ہی نوکری چھوڑ دی، دارالعلوم قائم ہو گیا، مدرسہ وغیرہ، تو عرض کیا کہ حضرت اس وقت آپ خاموش ہو گئے تھے، اس کی کوئی حکمت؟ فرمایا میں سمجھ گیا کہ ابھی تک تو دل دو چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، نوکری کروں یا خدا کو یاد کروں۔ تو دیکھو اب کیا چیز غالب آتی ہے، ایک تو چھٹی جانی۔ تو اسی طرح ہوا کرتا ہے، اللہ کی محبت جب غالب آ جائے نا تو پھر وہ خاک بنا دیتی ہے، اللہ کی محبت جلا کے رکھ دیتی ہے اپنے ماں سوا کو، اللہ کے علاوہ ساری محبتیں نکل جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، اور اگر ایسے نہ ہوتا اور میں کسی کو دوست اپنا قرار دیتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، آپ عملی زندگی میں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز فحش کاموں سے روکتی ہے، تو جو نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ کرتوت بھی کرتا ہے تو ایک چیز غالب آ جائے گی آخر پہ، یہ نماز رہ جائے گی یا وہ رہ جائے گی۔
تو یہ عملی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کتابوں کے پڑھنے کا تعلق ہے، جس چیز میں اچھے علوم میں انٹرسٹ ہے ضرور پڑھیے بھی۔ علم کے تو کہنے کیا، علم تو افضل ہے عبادت سے، اس لیے علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، کتابوں کا پڑھنا، ان کتابوں کا جو کسی کی رہنمائی میں پڑھی جائیں، ایسے نہیں ہے کہ خود سے ہی کتابیں شروع کر دی جائیں، اس سے کبھی کبھی گمراہی بھی آ جاتی۔ یہاں ایک مسجد میں امام صاحب 3 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے۔ یہ انہی سے پوچھیں بھیا کیوں نہیں بیٹھتے، کیونکہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا واجب ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ پہلے جمعوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سفیان صاحب کوئی ایسی بات نہیں، سمپل جمعہ ہے جیسے پہلے جیسے یہ۔ اگر مستقبل میں لوگ روبوٹس اور مصنوعی ذہانت کو اپنی مسجد کا امام بنا سکتے ہیں تو کیا علماء نے اس مسئلے میں سوچا ہے؟ کیونکہ تعلیم دیکھ کر ہم آنے والی نسلوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پٹھان طلحہ صاحب، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، حالانکہ عمار رضی اللہ عنہ مفتیوں سے بھی زیادہ علم رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اس مسئلے میں خاصی بحث تھی، تو ارشاد فرمایا کہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت پیش تو نہیں آیا، لیکن آ تو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب آئے گا نا اس وقت علماء سے خود ہی حل کریں گے، تم اور کام کرو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مجتہد تھے، وہ فرضی مسائل بھی پوچھتے رہتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ تو مسئلہ پیش ہی نہیں آیا، فرمایا نہیں، کام کرو قبل اس کے کہ مسئلہ پیش آ جائے تو پہلے سے حل ہونا چاہیے۔ یہ روایت آپ کی تائید میں ہے۔ پٹھان طلحہ صاحب ایسے ہونا چاہیے، اور علماء نے سوچا ہوا بھی ہوگا، جو ذہین ہے، جو دین پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ ہمارا تو کوئی اتنا ہے بھی نالج بھی نہیں ہے، آپ کا سوال بھی سمجھنا ہمارے لیے صحیح طور پہ ممکن نہیں ہوگا، لوگ جو آئیں گے کر لیں گے۔ کچھ لوگ نماز میں سلام پڑھتے ہوئے لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، یہ کون بھائی سلام پڑھتے ہوئے کون دیکھتا ہے؟ ہاں، سلام پھیرا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے؟ یہ ہیلپنگ ورب کیوں غلط استعمال کر رہے ہیں خان صاحب؟ سلام پھیرتے ہوئے چہرہ یا نظر جو ہے وہ کندھے پہ رکھنی چاہیے، دوسروں کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے کتنی مقدار میں چاندی حلال ہے؟ 4.5 ماشی۔ 374 ملی گرام، 4.374، اتنی چاندی مرد کے لیے یہ جائز۔ آیا کہاں سے سوال؟ سوال یہ ہے کہ علماء کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت جہنم حساب کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ صاحب عقل ہیں۔ جو لوگ دماغی طور پر بہت معذور ہیں، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، تو کیا وہ غیر مسلم چونکہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک عرصہ کوما میں گزارتا ہے اور ہوش نہیں آتا، اس حال میں انتقال کر جاتا ہے، تو کیا وہ بھی معذور سمجھا جائے گا یا نہیں؟ دانیال ناگوری صاحب، آپ نے جین سے یہ سوال انڈیا سے بھیجا ہے، تو بھیا اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، جس کا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ ہر وہ شخص جس تک خدا کے دین کا پیغام اس کی اصل زبان میں نہیں پہنچا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہندوستان میں، آپ کے علاقے میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ تو خیر کم ہے، امریکہ میں، کہیں بھی، افریقہ کے جنگلات میں ایک بچہ پیدا ہوا، اسے اسلام کا پیغام اس کی اپنی زبان تک پہنچے ہی نہیں، 15 سال کی عمر تک نہیں، 20 سال کی عمر تک اسے پیغام پہنچے ہی نہیں، تو اب کیوں وہ جہنم میں جائے گا؟ وجہ اس تک تو پیغام ہی نہ پہنچا۔ اس مسئلے میں ہم نے ماتریدیہ کی بجائے اشاعرہ کا مسلک لیا ہے،
اور یہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے بھی اس مسئلے میں اشاعرہ کی ماتریدیہ کے بجائے اشاعرہ ہی کے مسلک کو اپنایا ہے۔ 3 مسائل ایسے ہیں علم کلام میں جو کئی مرتبہ ہم تشریح کر چکے ہیں کہ ہم اس میں اشعری جو طریقہ ہے اس کو مقدم ترجیح کے قابل سمجھتے ہیں بنسبت ماتریدی عقیدے کے۔ ان میں سے ایک ہے ماتریدی فقہا کہتے ہیں عقیدے اور علم کلام میں کہ اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ ہمیں ضرور کسی نہ کسی نے پیدا کیا، اللہ کے متعلق کوئی تصور سے ہونا چاہیے، تو پھر وہ جہنمی نہیں ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں یہ تصور بھی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں اس تک پیغام پہنچا یا نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کی تعلیم اس تک نہ پہنچے۔ تو اس سے ہم بھی فتوے میں لکھتے ہیں کہ اگر اس آدمی تک دین کا پیغام پہنچا، پھر وہ سمجھا، پھر اس نے رد کیا، اب جہنم واجب آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں بھی یہی کہا، حجت اللہ کی تفصیل جو بیانات میں ہے اس میں ہم نے اسے ریکارڈ بھی کرا دیا تھا۔ پھر اسی طرح اب آپ نے جو مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوما میں چلا گیا، تو ایکسیڈنٹ سے پہلے کیا حالت تھی؟ اس تک خدا کا پیغام پہنچا تھا، کسی نے سمجھا دیا تھا۔ اب ایک کافر کو میں جا کے کہوں کہ مثلا افریقہ کا ہے، میں سے کہوں لا الہ الا اللہ، اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ آخر چیز کیا ہے، یہ جملے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اس شخص کو پیغام پہنچا تھا پھر نہ کیا، پھر کوما میں چلا گیا، تو یہ ایک اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص تک اللہ کا پیغام خود اس کی زبان میں نہیں پہنچا تو ہم اسے جہنمی نہیں کہیں گے۔ اس کا ہوگا کیا، اس پہ فقہا نے بحث کی ہے۔ یہ ایسے تھوڑی ہے چھوٹا سا مسئلہ تھوڑی ہے جو آپ نے دریافت فرمایا ہے۔ فقہا میں ایک گروہ اس طرف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت میں ان کافروں کو ان کا خادم بنا دیا جائے گا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا تھا، وہ بیان کیا تھا حضرت شیخ سے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، مدت ہوئی، شاید کچھ آگے پیچھے بات ہو جائے، معافی چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے شیخ سے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب بیٹھے تھے اور میرے حضرت بھی بیٹھے تھے رحمہ اللہ، مولانا صاحب اور مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو کھانے کا وقت آیا تو جو گلی محلے میں ہندو بچے تھے نا وہ بھاگتے پھر رہے تھے، کھانا ان کے سامنے رکھ رہے تھے اور مجھے کھانا کھانے نہیں دیا، ڈانٹا اور کہا چلے جاؤ۔ تو خواب کوئی ظاہر ہے کہ دلیل نہیں ہے، مگر وہ جو بات تھی نا کہ ہندو اور سکھ وغیرہ وغیرہ جو بچے ہیں یہ جنت میں اہل جنت کے خدام میں شمار کیے جائیں گے، حضرت رحمۃ اللہ سے خواب میں دیکھا کہ یوں ہوا ہے، اور چونکہ خود زندہ تھے، دیکھنے والے تھے، تو اس لیے وہ وفات 2 بزرگوں کی ہو چکی تھی رحمہ اللہ، انہوں نے کھانے سے ہٹا دیا کہ مطلب یہ کہ کبھی وقت آئے گا ہمارے پاس آؤ گے تو ہوگا، ابھی نہیں۔ اس لیے فقہا نے دوسرا گروہ ہے جس کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سارے ایسے لوگ کافر مٹی میں ملا دیے جائیں گے، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے حقوق کے معاملے میں ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، حقوق العباد پر سزا دی جائے گی۔ کافر نے کافر کی زمین مار لی، پیسہ مار، کچھ اور ظلم کیا، اس کو جہنم میں یہ سزا ملے گی، پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ ایک رائے کہ جائے گا اور نوکر ہوگا، دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مٹی میں ملا دیے، تیسری رائے یہ ہے کہ اصحاب اعراف میں شامل ہو جائیں گے۔ اعراف کی تفصیل آپ 9ویں پارے میں دیکھ لیجئے گا کہ وہ جگہ کیا ہے۔